بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اس کا رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کو بیان فرمایا اور حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے۔ اب وضو میں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ سستی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ وضو کو کمال طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ جب وضو ناقص ہوگا تو لا محالہ عبادت بھی ناقص ہوگی۔ تو چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں وضو کے حوالے سے کہ وضو میں پہلے تو ان چیزوں کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے جن کے بغیر وضو نامکمل ہوتا ہے۔ تو وہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اور چہرہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور لو کان کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا یعنی داڑھی کے قریب والا جو حصہ ہے جو ابھرا ہوا ہے اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ تو یہ سارا حصہ منہ کے اندر داخل ہے، اس کو وضو میں دھونا یہ انتہائی ضروری اور فرض کے درجے میں ہے۔ اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض جو وضو کا ہے، فرمایا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ اب دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، اور دھونے میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالتے ہیں، یعنی کوہنی والی سائڈ سے پانی انگلیوں کی طرف ڈالتے ہیں، جبکہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ پانی کو چلو میں لے کے اسے انگلیوں والی سائڈ سے شروع کریں اور کوہنی پہ جا کے پانی ختم ہو، اور کوہنیوں کا جو حصہ ہے جہاں پہ کوہنی ختم ہوتی ہے اس حصے کو اچھے طریقے سے مل لیا جائے تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہے۔ تیسرا وضو کا فرض ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، تو یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ وارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ تو 4 وہ چیزیں ہیں جو وضو میں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب وضو کا جو طریقہ ہے جس میں سنتیں اور مستحبات بھی شامل ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم وضو کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو ہم گھٹنوں تک دھوئیں 3 مرتبہ، اور اگر مثال کے طور پہ اگر کسی برتن کے اندر پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں تو پھر اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں یا ان پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے تو کسی اضافی برتن میں پانی لے کے پہلے ان ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں، اس کے بعد ان ہاتھوں کو برتن کے اندر داخل کریں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، اور کلی کرنے کے بعد 1 مرتبہ کلی کر لیں، اس کے بعد پھر مسواک کریں، اور مسواک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ناک کے اندر پانی ڈالیں۔ ناک میں جب پانی ڈالنے کی باری آتی ہے تو عام طور پہ لوگ بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جبکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ اس کے بعد پھر وضو کا پہلا فرض آتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ چہرے کا دھونا۔ تو چہرے کو اچھے طریقے سے مل کے دھوئیں، پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک جو بھی جگہ میں نے عرض کی، اور پھر چہرے کو دھوتے ہوئے اگر کوئی صاحب ایسا ہے جس کی داڑھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ داڑھی کا بھی خلال کرے، اور داڑھی کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی جو پشت ہے اس کو سینے کی طرف کرے اور انگلیاں باہر کی طرف کر کے اب ان انگلیوں کو جب داڑھی کے بالوں کے اندر داخل کر کے اوپر کی طرف کھینچے گا تو جو بال خشک رہ گئے ہوں گے اس خلال کی وجہ سے وہ بال بھی تر ہو جائیں گے۔
یہ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونے کے بعد یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر اب آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح میں علماء اکرام کا، فقہائے دین کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ بعض فرماتے ہیں پورے سر کا مسح، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ چند بالوں کا بھی مسح کر لو تو فرض ادا ہو جائے گا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یعنی سر کے 4 حصے آپ کر لیں، 3 حصوں کو چھوڑ کر 1 حصے کا مسح کر لیں تو فرض مسح ادا ہو جائے گا۔ اور میں اس کی آسان مثال یوں دیتا ہوں کہ جب آپ پورے سر کا مسح کریں گے تو پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، تو جب پورے سر کا مسح کریں گے تو فرض اس کے اندر خود بخود شامل ہو جائے گا۔ تو سر کا مسح کرنے کے بعد اب کانوں کا مسح کرنا ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں، دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے وہ اپنے کانوں کے اندر داخل کریں، اسی طرح بائیں ہاتھ کی بھی وہی انگلی اپنے کانوں کے اندر داخل کریں، اور انگوٹھا کان کی بیک سائڈ پہ رکھیں اور انگوٹھے کو نیچے سے اوپر کی طرف آپ کھینچیں۔ یہ کانوں کا مسح ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت جو ہے اس کو گردن کی اوپر رکھیں اور اس کو ہلکا سا آپ نیچے کی طرف کھینچیں، تو یہ گردن کا مسح ہے۔ اس کے بعد پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا۔ تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو آپ تر کر کے پہلے دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھیں، تو انگلیوں کے اندر داخل ہوں گی۔ اب ان انگلیوں کو آپ نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے، تو جو انگلیوں کی جڑوں میں جو جگہ خشک رہ گئی ہوگی وہ بھی اس ترتیب سے تر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے انگلیوں میں داخل کر کے ان کو اوپر کی طرف کھینچیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ پاؤں کے دھونے میں یہ تھوڑی سی غفلت ہم کر جاتے ہیں کہ جو ایڑی والا حصہ ہے بسا اوقات وہ خشک رہ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد ہم جسم کے اس حصے کو اچھی طرح مل لیں تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو آپ برابر میں جوڑ کے تو دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے اندر آپ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو داخل کریں اور اسی ترتیب سے آپ انگلیوں کے اندر داخل کرتے ہوئے آئیں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ لا کے اس کو ختم کریں۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ کو وضو کا یہ مختصر سا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو جیسی عبادت کو کمال درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔